الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد الصلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین دی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کی برکت سے اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالی کے نیک بندے جن کو عرف عام میں اولیاء کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ولایت یہ اللہ کے قرب کا مقام ہے اور اس کا کوئی خاص درجہ، کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے. جیسے جیسے انسان اللہ کے قرب کے راستے میں محنت کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالی اس کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرماتا رہتا ہے. اس کی مثال مومن کا ایمان، یہ بھی ایک خاص کیفیت کا نام ہے اور انسان کا ایمان بھی ایک کیٹیگری پر محدود نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالی مومن کے ایمان میں زیادتی کرتا رہتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اس بات پر گواہ ہیں. ایک آیت مبارکہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کہ مومنوں کے قلب میں، مومنوں کے قلوب میں سکینہ کو نازل کر دیا ہے. سکینہ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ اطمینان و سکون ہے کہ اس رب نے اطمینان و سکون مومنوں کے دلوں میں نازل کر دیا ہے، اور اس اطمینان و سکون کی وجہ سے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ فرماتا رہتا ہے. ایسے مفہوم قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہیں کہ جس میں اس بات کا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ ایمان بھی ایک خاص منزل کا نام نہیں ہے. ایمان قبول کرنا، دار اسلام میں داخل ہو جانا، یہ اس کمال کی، اس اعلی منزل پر پہنچنے کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے ہر مومن کے لیے رکھا ہے. بندہ جب کوئی بھی خاص عمل کرتا ہے، چاہے وہ نیک عمل ہو، نوافل کی صورت میں ہو، فرائض و واجبات کی صورت میں ہو، تو اللہ تعالی اس بندے کی ایمان میں بھی زیادتی کرتا ہے اور اس کی روحانیت میں، جس کو ہم عرف عام میں ولایت کا مقام کہتے ہیں.
ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانیت اور ایک روحانی مقام ہر شخص کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اپنی بارگاہ میں، یہ ہر شخص سے مراد مومن مسلمان، وہ افراد کے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار عقیدہ ختم نبوت کے طور پر کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ رکھا ہوتا ہے، اور رب چاہتا ہے کہ بندہ اس درجے کو پا لے۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو تھوڑا سا اور نچلے درجے میں آسان کر کے عرض کروں کہ استاد جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر اسٹوڈنٹ، میرا ہر طالب علم ایک خاص درجے پر پہنچ جائے، ترقی کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو محنتی شاگرد ہوتے ہیں، محنتی طالب علم ہوتے ہیں، وہ استاد کی رہنمائی کی وجہ سے اور مزید یہ کہ اپنی محنت کی وجہ سے اس ترقی کو پا لیتے ہیں۔ لیکن جو کمزور شاگرد ہیں، کمزور طالب علم ہیں، وہ اپنی محنت کی وجہ سے اس ترقی کو حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر یہ کہ استاد مزید اس کی رہنمائی اور مدد اور نصرت اس کو فراہم کرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک استاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر طالب علم ترقی کی اس منزل کو پا لے جس منزل کا تعین اس استاد نے کیا ہوتا۔ اب یہ مثال آپ کی سمجھ میں آئی۔ اب اس مثال میں رب کریم، جو کریم رب ہے، اس کی ذات کو اگر ہم دیکھیں اور پھر انسان کا درجہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ہر ایک بندہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، اس کا ہر ایک بندہ روحانیت کے اعلیٰ مراتب کو پا کر رب کی بارگاہ میں اپنا مقام و مرتبہ منوا لے۔ اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ مقام و مرتبہ انسان صرف عبادت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عبادات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے معاملات رکھے کہ جن کے ذریعے انسان اس مقام کو، روحانیت کے اس اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن انہی میں سے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر رب کی عنایات ہوتی، رب کی جن پر عنایات ہوتی ہیں اور ساتھ ان کی محنت بھی ہوتی، اور وہ اس محنت کی وجہ سے، رب کی عنایات کی وجہ سے، رب کی رحمت شامل حال ہونے کی وجہ سے روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری طرح کمزور شاگرد ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے اللہ نے اپنے ہاں جو مقام رکھا ہے، تو انسان اپنے اس کمال کی وجہ سے، اپنی روحانیت کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے اس درجہ کمال کو نہیں پہنچ پاتا، لیکن رب چاہتا ہے کہ بندہ مومن اس درجہ کمال کو حاصل کر لے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشوں کا نزول کرتا ہے، بیماریاں نازل کرتا ہے، آزمائشیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس بیماری پر، اس آزمائش پر بندہ صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو انسان اپنی محنت سے اس مقام کو حاصل کرے، شب بیداری کرے، اپنی راتوں کو عبادت کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے اپنی راتوں کو روشن رکھے، اور اپنے دن کو رب کی عطا سے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں حلال طریقے سے رزق کماتے ہوئے اپنے دن کو روشن کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام حاصل کر فرما دیتا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر انسان جب اس مقام کو حاصل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشوں کا نزول کر دیتا ہے۔ اب وہ آزمائشیں
انسان کو رب کے قریب ہونے میں مدد دیتی ہیں. بیماری ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ. ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے. اور اس بات پر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ کوئی سی بھی بیماری ہو، کوئی سی بھی بیماری ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو یا موذی بیماری ہو، اس سے شفا دینے والی ذات صرف رب کریم کی ہی. انسان تو صرف وسیلہ ہے، سبب ہے. دوائی ہو گئی، میڈیسن ہو گئی، ڈاکٹر ہو گئے، حکیم، مطب، یہ جتنی اشیاء ہیں انسان سمیت، یہ تمام اشیاء سبب ہیں اس کی شفا کا. لیکن ان تمام اسباب کے پیچھے ان اسباب کو بروئے کار لانے والی ذات صرف رب کریم کی. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ انسان بعض دفعہ اسباب کو پورا کر رہا ہوتا ہے لیکن مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر پاتا. جیسے میاں بیوی حقوق زوجین ادا کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس سبب کے ساتھ اولاد کی نعمت بھی ان کو ملے. بعض دفعہ انسان بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے میڈیسن لے رہا ہوتا ہے، دوائیاں لے رہا ہوتا ہے، پرہیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس میڈیسن سے، اس دوائی سے اسے شفا بھی ملے، اس لیے کہ شفا دینے والی ذات صرف رب کریم کی. تو جب انسان آزمائش پر صبر اختیار کرنے لگ جائے، بیماری پر صبر اختیار کرنے لگ جائے، تو اللہ ایسے بندوں کے لیے ہی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہم تیرا ہی مال ہے، تیری ہی ملکیت ہے اور ہمیں تیری بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے. انسان کی یہ دنیاوی زندگی یہ صرف ایک مثالی زندگی ہے، ایک مثال ہے، ایک تجربہ گاہ ہے، جس کا نتیجہ، بعض معاملات کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر معاملات کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ملے گا، بلکہ آگے آئندہ آنے والی جو دنیا ہے، جو دائمی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے. اور رب جب کسی کے متعلق اچھا چاہتا ہے، جب اچھی نعمت اس کو عطا کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جو ابھی میرے ذہن میں آئی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب بھی کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص خیر کا متقاضی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے معیارات بدل لیے ہیں، پرائیورٹی جسے کہتے ہیں، ترجیحات، زندگی گزارنے کے اصول. انسان نے ایک گول، ایک منزل کا تعین کیا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب مثال ہے. کئی مرتبہ تو میں اس کی وضاحت کر ہی چکا ہوں کہ جب انسان اپنا کوئی مقصد بنا لیتا ہے تو پھر انسان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگ جاتا. آج اگر ہماری ترجیحی بنیاد یہ دنیا ہے یا دنیا کا مال ہے تو ہماری زندگی پھر اسی کو حاصل کرنے میں گزرے گی. اسی کے لیے ہم اپنی تمام مشقتیں، اپنی تمام محنتیں اسی کے لیے بروئے کار لائیں گے کہ اگر ہمیں دنیاوی مقصد کو حاصل کرنا ہے. لیکن اگر ہمارا مقصد آخرت ہے، آخرت میں ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، تو انسان پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو ہمیں صرف اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں اکثر دیتا ہوں کہ اسلام نے کوئی مشکل زندگی کا تقاضا آپ سے نہیں کیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم نے دینی زندگی، اسلامی زندگی، دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے، اور الگ الگ کر کے
معاشرے میں نہ صرف اس پر عمل کر دیں بلکہ وہی الگ ترجیحی بنیاد پر اس نئی نسل کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت دین اور دنیا کو الگ بیان نہیں کرتا بلکہ ایک ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال قرآن مجید فرقان حمید کی وہ دعا ہے جو ہم بچپن سے کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیاوی بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں جو تو نے بھلائیاں رکھی ہیں یا اللہ میں ان بھلائیوں کا تقاضا، ان بھلائیوں کے لیے دعا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ پہلے دنیا کی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور دوسرے نمبر پر آخرت کی بھلائی کی دعا ہم کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دنیاوی زندگی اور دینی زندگی یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو ملا کر اعتدال کے ساتھ دونوں کو ملا کر چلنا، اسی کا نام انسان کی اسلامی زندگی۔ اس نقطے کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کروں تو آپ کو میری بات مزید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ پانی پیتے آپ لوگ دن میں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لباس بھی پہنتے ہیں، سوتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ تو سارے وہ معاملات ہیں جو ہر انسان، ہر ایک صحت مند انسان کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے۔ اسلام ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ انہی معاملات کو، مثال کے طور پر ہم صرف پانی پینے کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں اختصار کے ساتھ۔ ویسے تو ہماری پوری زندگی کو اسلام نے گھیرا ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین کہلاتا ہے۔ آفاقی دین مطلب انسان کی ہر شعبہ زندگی کو اسلام نے گھیرا ہوا ہے۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان آپ لا کر مجھے دکھا دیجئے، چیلنج ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، کوئی بھی پہلو لے لیجئے، وہ اسلام سے باہر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز کی رہنمائی قرآن و سنت میں 1450 سال پہلے بیان کر دی گئی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بعض چیزیں اس وقت ظاہری اعتبار سے نہیں تھیں، جیسے موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، یہ ٹیکنالوجی ہو گئی۔ ظاہری اعتبار سے یہ اشیاء اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن ان کا استعمال جائز اور ناجائز کے معاملے میں قرآن و حدیث آج بھی ہمیں رہنمائی فراہم کر رہی ہے، کرتی ہے اور کرتی رہے گی، قیامت تک کرتی رہے گی۔ کیونکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، ایسے ہی یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی مینول بک، کوئی تعلیمات کے لیے نیا کلام الہی کے طور پر ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ جس طرح کوئی اور نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا، ایسے ہی کوئی نئی شریعت، نئی کتاب ہمارے لیے رہنمائی کے لیے نہیں آئے گی۔ ہمیں اسی سے رہنمائی حاصل کرنی، اور ایسا نہیں کہ اس میں رہنمائی نہیں۔ اگر ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی تو یہ ہماری کوتاہی، یہ ہماری کوتاہی۔ جس طرح سمندر کی مثال دی جاتی ہے نا، کہ گہرے سے گہرا سمندر ہو، اس میں موتی بھی ہوتا ہے اور دیگر جواہرات اور دیگر بہت ساری چیزیں اللہ نے سمندر کی گہرائی میں پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو بزرگان دین یہ مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ جو جتنا گہرائی میں غوطہ لگاتا جائے گا اتنے ہی مال سے وہ مستفید ہوتا رہے گا۔ قرآن کی مثال بھی ایسی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز اور قرآن کی تعلیمات میں اللہ نے حقانیت، سچانیت کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی رکھی۔ روحانیت کا مطلب کہ انسان جب قرآن کے کسی حکم پر عمل پیرا ہو تو ایسا نہیں کہ وہ حکم صرف اطاعت الہی پر مبنی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ اس حکم پر عمل کرنے میں انسان کے ظاہری اور باطنی فوائد بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو میں پانی پینے کی مثال آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ آپ پانی پیتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی اسلام کے طریقے کے مطابق پینا شروع کر دیں،
جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی بیٹھ کر پیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینے کی ابتدا کی، 3 سانس میں پیا، اور پانی نوش کرنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو اپنے اس عمل میں شامل کرنا ہے جو آپ روز کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ آپ پہلے بھی پانی پی رہے تھے، لیکن اپنی سوچ اور اپنی ترجیحات کو جیسے ہی آپ قرآن و سنت کی طرف پھیر دیں گے، اطاعت رسول کی طرف پھیر دیں گے، تو آپ کا وہ پانی پینا پہلے تک صرف آپ کی جسم کی تازگی اور آپ کی پیاس کے بجھنے کا سبب ہوتا تھا، لیکن جب آپ اپنی ترجیحات کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دیں گے تو یہی آپ کا پانی پینا ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا کھانا، سونے کے آداب، قرآن و سنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت میں، ایک ایک طریقے میں اللہ تعالی نے ایسا نکھار رکھا ہے، ایسی روحانیت رکھی ہے، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ اسلام کبھی بھی آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تارک الدنیا ہو جائیں، ساری دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر آپ جنگل کا رخ کر لیں، اور ایک مسلح، ایک تسبیح اور اپنی ضروریات کا سامان لے کر آپ جنگل کا رخ کر لیں اور سوچیں کہ بس مجھے اب خلوت نشینی اختیار کرنی ہے۔ اسلام اس کا تقاضا آپ سے نہیں کرتا۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام نے آپ کو جو رشتے اور جو زندگی عطا کی ہے، اسلام اسی میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اسلام اسی کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے یہ روزمرہ کے معمولات اسلام کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ نکھار پیدا ہو جائے گا، بلکہ اس کی روحانیت آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ ہمارا رزق جس میں انسان کا پانی بھی آ گیا، انسان کا کھانا بھی آ گیا، یہ صرف غذائیت کا سبب نہیں ہے، یہ صرف اپنے بدن کو تقویت دینے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ان کے روحانی پہلو بھی ہوا کرتے ہیں، روحانی پہلو بھی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے ہمیشہ یہی حکم دیا ہے کہ پاک اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ان چیزوں کو تناول کرو، ان چیزوں کو نوش کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حرام کردہ چیزیں چاہے وہ شراب ہو اور کوئی ایسی چیز ہو، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، بظاہر تو وہ ایک لیکوڈ فارم میں یا مادی فارم میں ہوگا نا، کھانا ہوگا یا پینے والی چیز ہوگی، لیکن آپ ایسے لوگوں پر اور ایسے لوگوں کے معمولات زندگی پر غور کریں کہ جو حرام کھا رہے ہیں یا حرام پی رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی ظاہری زندگی خرابی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ انسان کی باطنی زندگی بھی خرابی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے حلال چیزیں رکھی، انسان جب حلال کھاتا ہے تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اس حلال کو انسان حلال میں ہی صرف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینے کی کوشش کروں کہ حلال مال، آپ کا حلال رزق ہو تو اسلام تو اتنا سخت ہے کہ حلال روزی سے عیاشی کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے اسلام۔ اگر آپ نے حلال کھایا ہے، حلال کمایا ہے، تو آپ کا کبھی بھی یہ دل نہیں چاہے گا کہ اس حلال مال کو میں عیاشی میں خرچ کروں۔ لیکن اگر حرام ہے تو حرام مال کے آتے ہی حرام کرنے کی، حرام سوچنے کی صلاحیت شیطان انسان کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تجربات آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ گزرے ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، انسان کا خود کمایا ہوا مال اور انسان کو بغیر کمائے ہوئے مال، ان دونوں کی اہمیت کا فرق انسان کے نزدیک کتنا ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی حکایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی مہنگی چادر سے اپنے کم قیمت والے جوتوں کو صاف کر رہا ہے، یعنی چادر کی قیمت زیادہ ہے اور اس کی بنسبت جس جوتے کو وہ صاف کر رہا ہے
قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت کم ہے. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. تو میں نے اس جوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اس چادر کی قیمت تو انتہائی زیادہ ہے، مہنگی چادر لگتی ہے، لیکن یہ جوتا انتہائی کم قیمت کا ہے. اب یہ تو کیسا عمل کر رہا ہے کہ مہنگی چادر سے سستا جوتا صاف کر رہا ہے؟ تو اس جوان نے جو جواب دیا، کہا کہ یہ چادر مجھے ورثے میں ملی ہے اور یہ جوتا میں نے اپنی کمائی سے خریدا ہے. اب یہ حکایت جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، یہ صرف حکایت نہیں ہوتی، بلکہ ایک کہانی، ایک حکایت کے طور پر بیان کر کے وہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی نقطے کو سورہ توبہ میں کس طرح بیان کیا گیا؟ فرمایا گیا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ. یاد رکھو کہ تمہاری وہ تجارت جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، تمہاری وہ تجارت جو تم نے اپنے ہاتھ سے کھڑی کی ہے، اپنی ہاتھ سے کمائی، اور تمہارے وہ مکان جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، ومساکن ترضونہا. یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہرگز مقدم نہ ہو. ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے اہل و عیال، اور اسی طرح ہمارا مال، ہمارا رہن سہن، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے فرحت بخش ضرور بنائی ہیں. ہم اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے مال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنی رہائش گاہ، اپنی سواری اور جو کپڑا پہن رہے ہیں اس کو پہن کر ہم سکون محسوس کرتے ہیں. لیکن رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صرف دنیاوی ساز و سامان ہے، اصل تمہارے لیے سکون اور فرحت کی زندگی اللہ کی رضا میں. اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر تارک الدنیا ہو جائیں. اسلام نے آپ کی جو دنیاوی زندگی، اسی کو خوبصورت بنانے کا ہمیں حکم دیا ہے. آپ روز مرہ کی طرح کھائیں، پئیں، چلیں، سوئیں، لیکن آپ نے اپنی انٹینشن، اپنی پرائیورٹی اگر اسلام کے طریقہ کار کے مطابق کر دی ہے تو آپ کا کھانا صرف کھانا نہیں بلکہ وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. آپ کا سونا صرف سونا نہیں بلکہ وہ سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اور فرمایا جو تم میں اولو الامر ہیں، اولو الامر جو اولیاء کاملین، جو اللہ کے نیک اور محبوبین بندے ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں انسان جب زندگی گزارے گا تو رب کا محبوب بندہ بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.